نا کہ دل روشن ہو جائے. آج آپ کو نبی پاک کی زبانی فارمولہ مل رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ کریم اس کا دل روشن فرما دے گا. رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. دل روشن ہو جائے تو اور کیا چاہیے, دل نورانی ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دکھ بھی دور کرتا ہے, بیماریاں بھی دور کرتا ہے, قرضے بھی دور کرتا ہے, پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. کثرت سے پڑھو تو مدینے بھی لے جاتا ہے. پیارے آقا کا دیدار بھی کرواتا ہے, بروز قیامت شفاعت بھی کروائے گا, اور سبحان اللہ دل کو روشن بھی کر دیتا ہے. تو فضول باتوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کیجئے. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. اب تو ویسے ہی مبارک مہینے آ گئے ہیں, اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں, جب جب موقع ملے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سبحان اللہ ابھی تو شب جمعہ ہے, یہ بھی خاص رات ہے درود پاک پڑھنے کی. اور جمعے کا دن ویری اسپیشل ڈے, یہ بھی جمعے کا دن بڑا کمال کا دن ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے. بڑی مشہور حدیث ہے, کئی بار سنی ہوگی. حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جب جمعرات کی رات آ جائے کرے نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر لیا کرے کہ بس اب یہ رات اور یہ دن درود پڑھنے ہیں, تلاوت کرنی ہے, نیکی کے کام کرنے, کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو باقی پورا ہفتہ باقی کام کریں, لیکن نیکیوں والے زیادہ سے زیادہ کام کوشش کریں کہ جمعے کے دن کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعرات اور جمعہ خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا, باادب بیٹھوں گا, خوب توجہ سے بیان سنوں گا, جو سنوں گا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا. سبحان اللہ. کیسا مہینہ ہے ہمارے ساتھ درمیان اس وقت, انتظار رہتا ہے عاشقان رسول کو. رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے, اور عاشق رمضان امیر اہل سنت پتہ ہے رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب رمضان المبارک کا پھاٹک ہے, کیونکہ اب رجب میں ہم داخل ہو گئے نا, بس اب رمضان آیا ہی چاہ رہا ہے, گویا رمضان کی آمد کی خوشخبری لے کر رجب آتا ہے. یہ بڑی خوبصورت ایک سیکوینس ہے, بہت پیارا تسلسل ہے کہ رجب تو پھر شعبان اور سبحان اللہ پھر رمضان. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے. آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے ہائے, ترجمہ کیسا ہے؟ ترجمے سے ساتھ بھی دعا کر لو. اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ جو دعا ہے نا, جو حدیث ہے, اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے, شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر, اور رمضان کو پانا, اس میں روزے رکھنا, راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما دے. امیر اہل سنت کے کتنے پیارے اشعار ہیں. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل, عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. اس مہینے میں ایکٹیو ہونا
ہونا ہے, اس مہینے میں عبادت کی طرف آ جانا ہے. یہ 7-8 مہینے جو رمضان کے بعد گزرتے ہیں نا, گرد لگ جاتی ہے, بندہ کوئی مسجد سے دور ہو جاتا ہے, کوئی عبادت سے دور ہو جاتا ہے, دنیاوی کاموں کی گرد لگ جاتی ہے. پھر سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے. اور اللہ سے کتنی پیاری دعا ہو رہی ہے کہ ہمارا دل لگا دے مولا, عبادت میں لگا دے, ریاضت میں لگا دے, تلاوت میں لگا دے. کیونکہ پھر اگلا مہینہ کون سا ہے جس میں ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں, ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے. امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے, نارے جہنم سے, برات دے عذاب قبر سے, نارے جہنم سے, ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا, ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. پھر رمضان, سبحان اللہ, 3 اشرے ہیں, ایک رحمت کا اشرہ ہے, ایک مغفرت کا اشرہ ہے, ایک جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا, اللہ کا مہینہ, پھر آقا کا مہینہ, پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ. یہ 3 اشروں کے بارے میں امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا لکھتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. رجب کی پہلی جمعرات تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے صدقے, شعبان کے صدقے, رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما, ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے, ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے, ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں, کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں, اللہ اس سے فارغ کر دے. بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے, تلاوت میں لگ جائے, درود میں لگ جائے, روزوں میں لگ جائے. سبحان اللہ. یکم رجب, آج پہلی رجب ہم نے گزاری اور اب دوسری شب آ گئی ہے. یہ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی, بہت اونچے رتبے کے ولی کامل, عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یوم وصال ہے. یکم رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے. امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو. اب سبحان اللہ, روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے. اچھا, ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا. آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیز تھی. اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی, گھر کے کام کاج میں, اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی. تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے, پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کو ملا. اور ایسا فیضان ملا, دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا. تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی, بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی. اور سبحان اللہ, معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے. امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا, ایک جملہ سنایا, آپ کا ایک فرمان سنایا.
تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے. صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے. یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. ولی ہونا ہی بڑی بات ہے، مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا. صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے. تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. یکم رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی. بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں بہت ساری مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے. اچھا، میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، منہ دکھانا پڑے گا. بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے، وہ عبرت حاصل کرتے تھے. ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے. تو جب دفن ہو گیا، جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی قبرستان میں، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل، مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں، خوب اور نیکیاں کر لوں، گناہ سے توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں، وہ تو چلا گیا، اس کو تمنا ہے. ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم خوب نیکیاں کر لیں. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی. اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی. یقین جانے، میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں. ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ، اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا، رات تو ہم ساتھ تھے یار، اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے، اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہی کیا ہے؟ ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا، جہاں کفن بکتا ہے، کبھی غور کیجئے گا، جب کفن مثال کے طور پہ اگر خارادر کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا، تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا، تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا، یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے، کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں، ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا، جس کی بھی، وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں، کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے، جس کی قبر بھی تیار ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے، کل کی رات کہاں گزرنی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم، یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں، پھر موقع ملے، پھر عبادت کروں، اللہ کو راضی کر لوں. یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی، اللہ قرآن میں فرماتا، پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرجعنا نعمل صالحا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے، نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے، ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. مگر اب پچھتائے کیا ہوت،
जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के बाद क्यों ख्याल आया है? क्योंकि पता ही क्या होगा, एग्जैक्टली मामला क्या होगा। जब इंसान मरता है ना, तो मरते वक्त ही उसे पता चल जाता है मेरा अंजाम क्या हो रहा है। क्योंकि जो नेक लोग होते हैं, उसकी रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते खुशबुओं के साथ, बड़े हसीन चेहरों के साथ आते हैं, फरिश्ते आते हैं इस्तकबाल के लिए। और जिससे अल्लाह नाराज होता है, खौफनाक शक्ल में फरिश्ते आकर उसकी रूह कब्ज करते हैं। और फिर कब्र में भी उसको उसके अमाल पता चल जाते हैं। वहां सवालों जवाब की सख्ती उसे पता चल जाती है। ये कब्र जो है ना, ये पहला ही टेस्ट है और सबसे अहम टेस्ट है। आपको पता है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई जन्नती है ना। आप तो जुन्नूरैन हैं, प्यारे आका से कई बार जन्नत खरीदी है, कितने कमाल की शख्सियत है। मगर आपके कमाल का अंदाज था। आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता, आपके सामने महशर का जिक्र होता, आप इतना ना रोते थे। मगर कभी कब्र की बात होती थी ना, या कब्रिस्तान जाते बहुत रोते थे, दाढ़ी आपकी आंसू से तर हो जाती थी। तो लोगों ने कहा हजरत कि आप कब्र की बात पर इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान में क्यों इतना आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या कमाल की बात फरमाई। फरमाते यही पहली मंजिल है, जिसकी ये कामयाब हो गई उसकी अगली मंजिलें भी कामयाब हो जाएंगी। जो इधर ही मारा गया, जो इधर ही फंस गया, वो आगे कैसे कामयाब होगा? तो यहां एक क्वेश्चन है, हम सब हर बंदा अपने आप से सवाल करे। मैं पहले एक सवाल करता हूं, फिर उसके बाद एक और सवाल करता हूं। पहले एक सवाल ये कर लेते हैं आपस में कि हम में कोई है जिसको पता है मैंने कब मरना है? किसी को भी नहीं पता। अच्छा, कोई है जिसको यह पता है कि जनाब मैं कई साल जिंदा रहूंगा? हमें तो यह भी नहीं पता कि कल जुम्मे की नमाज हम मस्जिद में आके पढ़ पाएंगे या कल जुम्मे के बाद हम में से किसी का जनाजा होना है। किसी को नहीं पता ना। तो जब पता नहीं है तो इट मीन्स मैं आज भी मर सकता हूं। ठीक है ना, इसका मतलब तो मैं आज भी मर सकता हूं ना। अब सवाल है कि अगर मैं आज कब्र में जाऊंगा, मर गया, तो मेरी कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजक का घड़ा बनेगी? हां, यह बात याद रखिएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लिविंग स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे इलाके हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया में हूं, या मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा और आगे में चला जाऊं जहां पर बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, या बहुत ज्यादा अंदर चले जाएं जहां झोपड़ियां वगैरह हैं, तो वो उससे भी लोअर क्लास के लोग रहते हैं। थोड़ा आगे गार्डन वगैरह की तरफ चले जाएं तो लोग कहते हैं अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। आगे जनाब हम डिफेंस वगैरह की तरफ से लोग कहते हैं अपर क्लास के लोग रहते हैं। ऐसे ही ना, बिल्डिंग में रहते तो मैं समझ आ जाता है यार ये फ्लैट में रह रहा है तो इतने का फ्लैट है तो इस तरह की पार्टी होगी। नहीं जनाब बंगले में रहता है तो और मालदार है। दुनिया में रहने के कई स्टैंडर्ड हैं, इलाके को देखकर पता चल जाता है कि यहां किस लेवल के लोग रहते होंगे। ऐसे ही है ना, कब्रिस्तान में 5-7 स्टैंडर्ड नहीं है, देयर आर ओनली 2 स्टैंडर्ड्स। सिर्फ दो तरीके, 2 कैटेगरीज हैं। कब्रें सारी एक जैसी दिखती हैं, मगर अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमारे आका फरमाते कब्र 2 तरह की होती है। या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोजक के घड़ों में से एक घड़ा। कोई और तीसरी कैटेगरी नहीं है कि नहीं जनाब जन्नत का बाग भी नहीं है, दोजक का घड़ा भी नहीं है, नॉर्मल मिट्टी की कब्र है। नहीं, हर कब्र के अंदर या तो अजाब हो रहा है, या वो मजे में है, या वो जन्नत की नेमतों में है। अब सच्चे दिल से जितने मुझे मेरे भाई यहां सुन रहे हैं और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं या जो मुझे बाद में सुनेंगे, वो अपने आप से एक सच्चा सवाल करें और सच्चा जवाब दें। मुझे ना दे, अपने आप को जवाब दें कि मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी या दोजक का घड़ा? दिस इज मेन क्वेश्चन। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कब्र जन्नत का बाग ना बनी ना तो आगे भी सब बर्बादी हो जाएगी। वी हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन। किसी भी सूरत में मुझे ये इम्तिहान पास करना है। इतने सारे नौजवान बच्चे, यंगस्टर बैठे हैं, कब्र दुनिया के इम्तिहान की कितनी फिक्र होती है, हैं? जैसे इम्तिहान आए तो ट्यूशन, तो ओवर टाइम, रात भर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये मस्जिद के इमाम साहब से पूछें, इम्तिहान के दिनों में बहुत सारी पर्चियां आती होंगी, हजरत दुआ कर दे इम्तिहान में कामयाब हो जाए। इतनी टेंशन होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। अगर आप अपने इम्तिहान में जनाब फेल हो भी गए तो क्या होगा? 1 साल और पढ़ना पड़ेगी ना क्लास, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। जिस क्लास को 1 साल सिर्फ पढ़ने का तकलीफ उठानी, उसकी इतनी फिक्र। मगर एक इम्तिहान ऐसा है कि अगर वो फेल हो गए ना, कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होगा, कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा, और 1 साल के लिए फेल नहीं होगे, कयामत तक के लिए अजाब भुगतना पड़ेगा। हम नहीं है इस काबिल। प्लीज
ان بچوں کے ان اسٹوڈنٹ تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا, اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار, کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں, ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں, دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں, 5 year پیپر, 10 years پیپر, گیس پیپر ہیں, لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں, من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا, جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو کیا کہنا ہے, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے, ہم کہیں گے دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے آقا ہیں, اے فرشتوں انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے, مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا. بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے. اچھا ایک اور امیزنگ بات, ایک اور عجیب بات, دنیا کے پیپر کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے, فروری میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, جون میں ہوگا, 12 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا, 15 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا, سب آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل سب بتا دیا جاتا ہے. قبر کا امتحان کب ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میرا آج رات بھی ہو سکتا ہے, آپ کا آج رات بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسا امتحان ہے جس کی تیاری کا الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. اس کا عقل مندی کا تقاضا پتہ ہی کیا ہے کہ میں روز تیاری کر کے ریڈی رہوں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو صبح تو زیر زمین. ہمیں کیا معلوم, آج قبر کا امتحان کل ہو سکتا ہے, تو ریڈی رہنا ہے. ایک اور کمال کا کمپیریزن, دنیا کا امتحان دو تو کئی مہینوں بعد رزلٹ آتا ہے, کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. آپ کو پتا ہے قبر کے امتحان کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ادھر جواب دے گا بندہ اور ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. جیسے ہی صحیح جواب ہو گئے نا, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے گی, جنتی کفن بنا دیا جائے گا. اور کتنی بڑی ہو جائے گی. جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, بڑے پلاٹ کی تمنا رکھتے ہو, اس کا بڑا گھر, میرا چھوٹا گھر, جناب 200 گز کا گھر ہے, اس کا 500 گز کا ہے, اس کا تو جناب 1000 گز کا گھر ہے. اسی فکر میں مر گئے. ارے اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو قبر کتنی بڑی ہوگی. آقا فرماتے تا حد نگاہ. انڈرسٹینڈ کرتے ہو تا حد نگاہ؟ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرو, اور کبھی بڑے لمبے سے میدان کے کونے پہ کھڑے رہو, آنکھیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہیں. جدھر تک نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی. یوں رزلٹ آئے گا صحیح جواب دینے والوں کا. اور جس نے جواب نہ دیا, ٹائم نہیں لگے گا, اسی وقت اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. بے نمازی کو آقا فرماتے قبر ایسے دبائے گی, انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ہے کوئی ہم میں سے یہ عذاب سہنے والا؟ آج ادھر اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی چوہا ہی آ جائے, بگدڑ مچ جائے گی. لیکن بگدڑ جب مچے گی کہ ہمارے پیر ہم اٹھ کے بھاگ سکتے ہیں نا, مردہ تو اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکے گا, اور اس کے جسم پر سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اور کیسے عذاب کے یہ جانور ہوں گے, یہ کیڑے ہوں گے, کیسے برداشت ہوں گے؟ پلیز, باقی ساری باتیں ثانوی ہیں کہ گھر ہے کہ نہیں, تو پیسے ہے کہ نہیں, ترقی ہے کہ نہیں, ویزا ہے کہ نہیں, اور سہولت ہے کہ نہیں, گاڑی کب ملے گی, تو بنگلہ کب ملے گی, سب چیزیں بعد میں. یار قبر میں تو اکیلے جانا ہے, کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کی ہر سہولت ہو آپ کے پاس اور قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہوں, کیا کرنا ہے ان سہولتوں کا؟ اگر حلال کما کر اللہ کو راضی کر کے تھوڑے پر بھی راضی رہ گیا
تو انشاءاللہ اگر قبر جنت کا باغ بننی ہے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. ہزاروں سال, پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا ہے, پھر جا کر کب قبر کے بعد محشر, اور انشاءاللہ قبر روشن ہوگی تو محشر میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو اینڈ. جنت میں جو چلا گیا نا, قبر کی تو چلے زندگی ایک لمیٹڈ ہے حشر کے دن تک, مگر جو جنت میں گیا قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ کمزوری آئے گی. تو ہمیں زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ کاش یہ رجب کا مہینہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کچھ چیزوں میں جلدی کرنی ہے. ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان. بالکل ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات میں جلدی کا کام شیطان کا ہے. سوچ بچار کے, تدبر کے ساتھ سمجھ بوجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. مگر آخرت کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, توبہ کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, اور اس کی فکر کرنی چاہیے. آج میں کچھ آپ کو واقعات اور حدیثیں سناتا ہوں. پہلے ایک بڑی کمال کی جو ہے نا جملہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں, اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے دودھ پیا ہو, ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. سنو, آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب. کیا کہتے ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے, سورہ مریم ہے, آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لهم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے, پھر گھر والوں سے جدائی ہے, اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے, اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے, اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں نا, سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہے وہ سپہ سالار, وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو, جلدی کرو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو, جلدی کرو, پھر نجات ہے, پھر نجات ہے. مگر آج ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ یہی تجھ کو دن ہے, رہوں سب سے بالا, وہ زینت نرالی اور فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنا ہے نا, کوئی مرنے والا بھی ایسے جیتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے, یہ تو سمجھ آیا, نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے, گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا, اور نیک اعمال کر لیتا, جو فضول باتیں کی تھی, جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا, ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا, ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا, کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے, نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا, وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا, اور نیکیاں کر لیتا, اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا, اسے مار پڑے گی, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا,
तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मरने के बाद पछताने से बेहतर ये नहीं कि बंदा अभी से अच्छे काम कर ले, अभी से इसकी प्लानिंग कर ले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें हमने पहली बार नहीं सुनी है। हम जब भी आखिरत की बात करते हैं ना, या अपने जहन में प्लान भी करते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू प्लान अबाउट अवर हेयर आफ्टर। आखिरत के लिए प्लानिंग करने का ये शानदार, अल्लाह का मैं कहता हूं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने आज रजब के शुरू में हमें इज्तिमा में बैठने की सादत बख्श दी। ये बिल्कुल जबरदस्त टाइम है कि अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छे फैसले करें। अब आज बात हो रही है कि रजब का महीना भी है, तौबा का महीना भी है, अल्लाह का महीना भी है, तो चलो यार जिंदगी बदलते हैं ना। जो हो गया पीछे बड़ी गलत खताएं हुई, लेट्स डू पॉजिटिव। लेकिन शैतान क्या करेगा? शैतान भी थोड़ी राजी हो जाएगा कि सारे आज इज्तिमा में आने वाले तौबा कर जाएं, आज से नेक बन जाएं, गुनाह छोड़ दें, आखिरत की फिक्र शुरू कर दें। नहीं, शैतान अपना काम करता है, हमेशा करता है हमारे साथ। वो क्या करता है कि बस अगले महीने शाबान से शुरू कर दूंगा नमाज, बस रमजान से तो पक्का बे नमाजी बन जाऊंगा। अच्छा कमाल देखें, हमारे खाने वाले मामले में कोई नहीं कहता कि यार कल से खाना खाऊंगा, खाना अभी खाना है, नमाज रमजान से शुरू करनी है। पैसे कमाने की बारी हो, यार आज ही कोई तरीका बताओ ना, बंदा कहता है कल आना, यार कल छोड़ भाई अभी बताओ ना कैसे पैसे डबल हो सकते हैं, कोई अच्छा कारोबार आज बताओ। नहीं, पैसे कमाने के लिए आज करना है, रातों रात अमीर हो, नेकियां यार बाद में कर लूंगा। बाहर मुल्क का वीजा लगाने का कोई बताए, नया कारोबार बताए, बंदा कहता है भाई कल नहीं, आज नहीं अभी बताओ। अल्लाह अकबर, नेकियों के मामले में कल बाद में, कल कभी आई थी न कभी आएगी, याद रखिएगा। ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है। सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला का कलाम, ये फरमान याद कर लो। फरमाते तस्वीफ, एक बड़ा कमाल का लफ्ज है तस्वीफ। इसका मतलब है ये सोचना कि मैं अनकरीब नेकियां कर लूंगा। यही तो कर रहे हैं ना हम, बस थोड़े दिनों की बात है। मौलाना साहब बात बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, मेरे बयान पर भी किसी के दिमाग में शैतान ये बात डाल रहा होगा, यार ये बात तो सही कर रहे हैं, बस थोड़ी ये शादी वादी हो जाए, बस ये थोड़ा मसला हल हो जाए, थोड़ा सा बस ये मामला निपट जाए, फिर बस मैं अल्लाह ही करूंगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं तस्वीफ, इसका मतलब ये सोचना कि अनकरीब नेकियां कर लूंगा, ये शैतान के लश्करों में सबसे बड़ा लश्कर है, शैतान के लश्करों में से बड़ा लश्कर है। उमूमन शैतान इसके जरिए आदमी को धोखे में डाल देता है। ये शैतान का खतरनाक ऐसा कमाल का वार है। वो ये नहीं कहता तौबा नहीं करनी। अच्छा मिसाल के तौर पर शैतान हमारे दिमाग में ये डाले, इतना अच्छा बयान हो रहा हो कि नहीं तौबा नहीं करनी, तो हम कहते नहीं भाई तौबा क्यों नहीं करनी, करनी है। तो कहता अच्छा करनी है, थोड़े दिनों बाद करनी है। आप समझ रहे हैं, मक्कार का वार समझो, वो हमें तौबा से दूर नहीं करता, बस थोड़ी सी नीयत को आगे बढ़ा देता है। और यही शैतान का वार है कि अनकरीब कर लूंगा, थोड़े दिनों बाद कर लूंगा, बस अब नहीं करूंगा। नहीं, अभी करना है, फैसला आज करना है, अभी करना है, क्योंकि हमें तो जिंदगी का पता ही नहीं है। अब सुनिए जहन्नम में क्या होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते रहमतुल्लाह तआला, मुझे यह बात पहुंची है कि अक्सर जहन्नमियों की यह पुकार होगी, उफ़्फ़िल लिसौफ़ा, उफ़्फ़िल लिसौफ़ा, यानी तुफ है अनकरीब पर, तुफ है अनकरीब पर। मतलब यह कि हम दुनिया में यही कहते रहे कि कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, अनकरीब कर लूंगा। मेरे इस अंदाज पर तुफ है, अफसोस है, और इसी अंदाज ने हमें नेक अमाल से दूर कर दिया। बहुत बड़ी तादाद जो है वो यही कर रही है, बस थोड़े दिनों की बात है। हजरत आप सही कह रहे हैं, बस नमाज शुरू कर दूंगा, अगले हफ्ते से शुरू कर दूंगा, अगले जुम्मे से शुरू कर दूंगा, फला हराम काम थोड़े दिनों बाद छोड़ दूंगा, बस कारोबार सेट हो जाए फिर सूद छोड़ दूंगा, रिश्वत लेता हूं, रिश्वत देता हूं, बस एक घर बन रहा है, घर पूरा हो जाए फिर छोड़ दूंगा। ये कल नहीं आनी है, याद रखिएगा। ये शैतान आपको आगे बढ़ाता जाएगा और इसी दौरान मौत आकर आपको ले जाएगी। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। ऐसा ही होता है, इंसान प्लानिंग कर रहा है। कई लोग कब्र में पहुंच जाते हैं और इसी आसरे पे कब्र में चले जाते हैं कि बस शराब तो पी रहा हूं मगर थोड़े दिनों में छोड़ दूंगा, बस यार थोड़े दिनों की बात है, जुआ छोड़ दूंगा। वो थोड़े दिन आते ही नहीं है, बल्कि गुनाह में और बंदा पक्का होता चला जाता है। ये डिसीजन लेना होता है, ये फैसला लेना होता है और उसमें जल्दी करनी चाहिए। ये वो काम है जिसमें जल्दी करनी है, जो हम जल्दी नहीं कर रहे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मैंने कहा था ना मैं कुछ काम बताऊंगा जिनमें जल्दी करनी होती है। नबी ये पाक फरमाते हैं 7 चीजों से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। तो किस इंतजार में हो?
اب وہ 7 چیزیں کون سی ہے؟ غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں، فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آئے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں؟ غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے؟ کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا. تو مالداری فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اعضاء سلامت ہے نا. اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں، پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. اب سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ بالکل خلاف معمول تھا. نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، بس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا. اللہ اکبر. 2 باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ صحابہ اکرام نبی پاک کے ایک ایک عمل کو کتنا غور سے دیکھتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، اچانک نبی پاک نماز کے بعد کھڑے ہو کے چلے گئے. اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا مسکرائے تو صحابہ نے کہا حضور ایسے موقع پر تو آپ نہیں مسکراتے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں نبی پاک کی ایک ایک ادا کو کتنا نوٹ کرتے تھے صحابہ کرام، کتنا نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے. اللہ صحابہ کرام کے بازارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج ہمیں نبی پاک کے سارے واقعات مل رہے ہیں کہ آقا مسکراتے کہتے تھے کیسے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، مبارک چلنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ صحابہ کرام دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، اور ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی. سبحان اللہ. جبھی تو دل سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے، بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو. نہیں، نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. پیارے آقا تو سبحان اللہ ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں، مگر ہماری تربیت کیا ہے
کہ نیکی کا ارادہ کر لیا اب اس پہ جلدی کریں. اب کیا کہتے ہیں یار کر لیں گے نا, یہ ہمارے مسجدوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. امام صاحب نے کوئی اعلان کیا, مسجد کے لیے کوئی چندے کی ضرورت ہے, کوئی صاحب کھڑے ہوئے, نیت بھی لکھوا دی. اب بندے کو ڈھونڈتے رہو, بھائی وہ کدھر گیا نیت کرنے والا, کہا تھا پنکھے لگا دوں گا, کولر لگا دوں گا, مسجد کے لیے چندہ دوں گا, بندہ ہی نہیں ملتا. اور ملتا ہے تو پھر وہ جوتے کسوا رہا ہوتا ہے, بعد میں آنا. نہیں, اگر آپ نے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان آپ کو ڈیلے کروا رہا ہے, کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے. آپ صدقہ دے دیں گے تو آپ کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا. جب بھی کسی نیکی کی نیت کرے نا کہ میں یہ کروں گا, بس کر گزرے تاکہ چینج نہ ہو جائے دل. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, واش روم میں گئے, واش روم میں جاتے پھر باہر آ گئے, فراغت نہیں ہوئی, پہلے ہی باہر آ گئے, اور اپنی ایک چادر ایک غلام کو عطا فرمائی, پھر واش روم میں گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ واش روم سے فارغ ہو کر سکون سے پھر چادر عطا فرما دیتے اگر آپ نے نیت کی تھی کسی غلام کو چادر دینے کی. فرمایا جب میں جا رہا تھا نا میری نیت ہوئی کہ یار یہ غلام ہے, میری چادر ہے, میں اس کو تحفے میں دوں گا, لیکن میں نے سوچا اگر میں واش روم میں گیا کیا پتا میرا دماغ بدل جائے, دل بدل جائے. تو میں نے کہا نہیں, دیر نہیں کرنی چاہیے, میں پہلے باہر آیا, یہ نیکی کی, اس کے بعد اپنے کام سے گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ والوں سے سیکھنی ہے ہمیں. ہماری اچھا اس کی اگر یہ بات غلط ہے تو خود اپنے آپ سے سوال کریں, ایسی کتنی نیتیں ہوگی جو ہم نے کی ہوں گی مگر عمل نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ جس وقت نیت کی تھی آپ پکے تھے, آپ سچے تھے, آپ نے واقعی کہا تھا کہ جناب میں یہ کام کروں گا, میں تلاوت کروں گا, میں اتنے درود پڑھوں گا, میں قافلے میں جاؤں گا, میں اجتماع میں آؤں گا. جس وقت نارملی ہم نیت کرتے ہیں 80-90% ہم پکے ہوتے ہیں, مگر اس میں سے 10% پر بھی عمل نہیں ہو رہا, کسی کا شاید 15% پر بھی عمل نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں, اور شیطان کہتا ہے بعد میں کر لیں گے, بالکل جائیں گے قافلے میں. لیکن اس میں لہو باب من خیر, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے, فلینتزہ, تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس بھلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے. فإنہ لا یدری متی یغلق علیہ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند ہو جائے گا. یہ کمال کی بات ہے نا, ہمیں موقع ملتا ہے, چانس ملتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ مجھے مثال کے طور پہ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملا, اس کا مطلب اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ کھولا ہے. لپک کے داخل ہو جاؤ. حدیث پاک میں کیا فرمایا, بس داخل ہو جاؤ اس میں. آپ کو لگتا ہے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے, کوئی مدرسہ بن رہا ہے, آپ کو لگتا ہے تھوڑے پیسے بھی ہیں اور نیت بھی بن رہی ہے کہ یار اس میں حصہ ملا دوں. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے سامنے, لپک کر داخل ہو جاؤ, دیر مت کرو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر بیٹھو, اندر داخل ہو جاؤ, پھر دیکھو یہ برکتیں مل جائیں گی. ورنہ ہو سکتا ہے یہ بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے. کبھی قافلے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی قرآن پڑھنے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی تہجد اجتماع کی نیت ہو رہی ہے, کبھی کسی غریب کی ہیلپ کرنے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا کرنے کا ذہن بن رہا ہے. ارے بس نیکی کا ذہن بنے نا. حدیث دوبارہ سن لو, یقین کریں میں نے بھی آج پہلی بار یہ حدیث پڑھی, ایمان تازہ ہو گیا. الفاظ کیسے نبی پاک کے, آقا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. کئی لوگوں کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں, موقع ملے تھے. ابھی ہم ایک اور پیرائے میں بھی بات کر لیتا ہوں. چلیں, دعوت اسلامی کی کئی ذمہ دار بھی مجھے سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, اسلامی بہنیں بھی سنیں گی. ہمیں بعض اوقات موقع ملتا ہے کوئی ذمہ داری کا, آپ درس کے نگران بن جائیں, آپ قافلے کی ذمہ داری لے لیں, آپ ذرا ذیلی نگران بن جائیں, آپ علاقے کی فلاں ذمہ داری لے لیں, آپ فلاں شعبے کے اندر آ جائیں. یہ سوچ لیا کرو, یہ جو کہتے ہیں نہیں بھائی ذمہ داری نہیں لینی, کام نہیں کرنا, بعد میں پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے تو موقع ملا تھا اتنی بڑی نیکی کرنے کا. یہ بھلائی کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے, لپک کے داخل ہو جاؤ. کیا پتا کتنی نیکیاں میرے لیے, کتنے انبار نیکیوں کے وہاں موجود ہوں. اور واللہ دعوت اسلامی کا کام نصیب والے کرتے ہیں. کہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں شاید یہ موقع نہیں ہوگا کہ دعوت اسلامی میں جتنی نیکیاں ملٹیپلائی کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. یار ایک درس دیتے نہ جانے کتنے لوگ سنتے ہیں, ایک بیان کرے نہ جانے کوئی ایک نمازی بن گیا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کتابیں, رسائل, مدنی چینل, سوشل میڈیا, کسی کو مدنی چینل دکھانے والا بنا دو, جب تک دیکھتا رہے گا آپ کی نیکیوں کا انبار, اور اس چینل کو دیکھ کر جو جو عمل کرے گا سب آپ کو ثواب ملے گا. اگر غور کرتے جائیں تو دعوت اسلامی کا کام کرنے کی برکت سے نیکیوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے, وہ کہتے نہیں جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ذمہ داری نہیں لیتا, ذمہ داری لوں گا تو جواب دینا پڑے گا. یہ حدیث یاد رکھنا کہ نیکیوں کا بھلائی کا دروازہ کھولا جاتا ہے. آئے ہائے, اللہ کرے آج کے بعد یہ ذہن بن جائے, حضرت عثمان غنی والا وہ ذہن بن جائے. انہوں نے تو سنا تھا نا کہ آقا نے کسی کو کہا ہے کنواں دے دو, جنت میں کنواں لے لو. نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا تھا, مگر آپ نے سنا, آپ پہنچ گئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہتے جو آفر حضور انہیں کی ہے کیا میرے لیے بھی ہے؟
اگر میں کنواں خرید کر وقف کر دوں مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تمہیں بھی ملے گا. اللہ اکبر, قطعی جنتی ہیں. نبی پاک